ابھی رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، جی سے توبہ کر لو تمام گناہوں سے۔ مسجد میں یا تنہائی میں کہیں بیٹھو اور جتنے گناہ ہیں سب سوچو، اور سب سے ایک ایک کر نام لے لے کے کہ یہ کیا ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ نفس کہے گا یہ تمہاری توبہ میں استقامت نہیں ہے، ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آگے استقامت ہوگی یا ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں اور اپنے دل کو سمجھا لیں کہ پکا ارادہ کر لیں کہ اب میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا، اور اللہ سے مدد مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد فرما دیجئے نفس شیطان کے مقابلے میں، اور ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے۔ یہ ایک عمل ہوا۔ دوسرا عمل، جب گناہ کا موقع آئے گا پھر نفس شیطان تقاضا کرے گا، تو ایسے تقاضے کو پورا نہ کرنا یہ بندوں کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، اختیار سے باہر نہیں ہے، کیوں نفس و شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی گناہ نہیں کراتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں۔ تو جب نفس شیطان ترغیب دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ نے بھی ترغیب دیا ہے کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو ترغیب تو دونوں نے دیا ہے۔ نفس شیطان ہاتھ پکڑ کے کراتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑ دو، اور ہم نے ہمت کر لیا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے اور ہم بچا لیے جاتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ نفس شیطان کی ترغیب ہوتی ہے، وہ پکڑ کے کام کا غلط نہیں کراتے، اور اللہ کی طرف سے بھی ترغیب ہے کہ چھوڑ دو، گناہ مت کرو، گناہ کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب جب ہم نے ہمت کیا اور اللہ کی بات کو مان لیا تو اللہ کی مدد آتی ہے اور گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ کرنا خود پڑے گا۔ یہ نفس شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو تو کیا ہوا، سب کو ایک جیسی ترغیب دیتے ہیں، یعنی گناہوں کے کرنے کی۔ گناہوں کے اقسام الگ ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے حالات سے واقف رہتے ہیں، انہی قسموں کی گناہوں کے لیے کہتے ہیں۔ اور ہر گناہ کو چھوڑ دو، یہ اللہ نے بھی کہا ہے۔ ہمیں ہمت کرنا پڑے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ ایک بات اور یہ ہے کہ جس گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، تقاضا اور عمل گناہ دونوں میں کچھ وقفہ ہوتا ہے۔ جیسے تقاضا پیدا ہو ویسے ہی اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، جگہ بدل دیں، ہٹ جائیں، اللہ کو پکارنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک آپ مجھے بچائیے، آپ مجھے بچائیے، نفس شیطان آئے، دونوں ہم کو لوٹ لیں گے، ہم سے گناہ کر دیں گے، اور ہم کرنا نہیں چاہتے، آپ ہمیں بچا لیجئے، میرے مولا آپ مجھے بچا لیجئے، میرے اللہ آپ مجھے بچا لیجئے۔ یہ سب جتنے لوگوں نے کیا، سب کا تجربہ ہے کہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہوا سو ہوا، اس سب سے توبہ کیا جائے، اور باقی چند دن رمضان کے باقی ہیں، اور اس میں خاص طور سے جو بتایا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت جلد گناہ چھوٹ جائیں گے، دل صاف ہو جائے گا، پھر قرآن یاد ہونے لگے گا۔ جی چاہے نہ چاہے قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، طے کر لو۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب کا فون تھا کہ میرے والد جو ہے حافظ نہیں ہے، قرآن ناظرہ پڑھا ہے، رمضان جتنا رمضان اتنے قرآن ان کے ہو گئے، ہر دن ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنا چاہے تو پڑھیں گے، لیکن نفس نے کہا، جی نے کہا ایسا کرو، تو پھر ویسے ہی کرنے لگے سوچے بغیر، تو لٹ گئے۔ خیر اب بھی بہت دوری نہیں ہوئی ہے، ابھی رمضان کے چند دن باقی ہیں، جلدی توبہ کیجیے اور اعمال میں لگ جائیے۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہر فتنے اور ہر گناہ سے بچائے، اور اپنا پاک کا نام آپ کے سینے میں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔